المواد المتاولي المشابهة للجسمانيات المنزه بدلاله المناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ طاول الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم وواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات دعا بارگاہ رب العزت سے دعا تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم کہہ کے محمد و آل محمد ہمارے آخری وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرمائے. مظلومین غزہ و لبنان و بارہ چنان کی مدد و نصرت فرما. پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. صلوات پڑھنے کی بابا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور ایک اور شخص شیبہ نام کا تھا جو کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی اپنی فضیلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. البتہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے جہاں پہ حضرت عباس اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب میں کچھ الفاظ کچھ جملات کچھ کلمات کا رد و بدل ہوا. تو بہرحال واقعہ جو بھی ہو اس میں جناب عباس یہ اپنی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کے حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں کیونکہ حاجیوں کو پانی پلانا کھانا کھلانا یہ ذمہ داری تھی قریش کے بنی عبد مناف کی اور پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ ذمہ داری جناب عباس ابن عبد المطلب ادا کرتے تھے. اور جیسا کہ تواریخ سے ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی پیغمبر اکرم نے اس منصب کو باقی رکھا. کعبہ کی کلید برداری بنی طلحہ کے پاس تھی تو فتح مکہ کے بعد آپ نے وہ چابیاں دوبارہ ان کے حوالہ کر دی اور پانی پلانے کی ذمہ داری جناب عباس کی تھی تو یہ ذمہ داری دوبارہ انہیں سونپ دی گئی. بہرحال اس واقعے کی تاریخ یا تفصیل میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے. صرف قرآن مجید کی اس آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ خداوند متعال یہاں فرما رہا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد الحرام کی تعمیر کرنا. کہا جاتا ہے علیکم السلام کہ وہ شیبہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے تفسیر میں اس کا کام تھا وہ مسجد الحرام کا معمار تھا. یعنی اگر کہیں کو خرابی آ جاتی تو فوراً اس کو اصلاح کرنا، اس کی تعمیر نو کرنا یہ اس کی ذمہ داری تھی. تو وہ دونوں اس پر بڑے فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا اونچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن
والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تم نے مسجد الحرام کے تعمیر اور خانہ خدا کے حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت کو برابر سمجھ رکھا ہے اس شخص کے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. پھر فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تفاسیر کے مطابق چونکہ یہاں پہ وہ دونوں حضرات اپنی فضیلت بتا رہے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب پر، اور حضرت علی یہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، میں اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لایا ہوں، اور پھر یہ کہ اگر میری تلوار نہ ہوتی تو شاید تم لوگ بھی مسلمان نہ ہوتے. تو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تائید فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور تائید فرما کر امیر المومنین کی اس ہمیشگی دائمی فضیلت پر مہر تائید ثبت کر دی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان بھی لائے اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس کے برابری کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا یہ بھی تو بڑا اچھا کام تھا، حاجیوں کو پانی پلانا نیک کام ہے، برا کام نہیں ہے. ہم اس کی نیکی کی تائید کرتے ہیں کہ فی نفس ہی عمل بڑا اچھا ہے. خانہ خدا کی بھی تعمیر فی نفس ہی عمل بڑا اچھا ہے. لیکن جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی عمل کے اچھے ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس نے فعلی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس نے فاعلی. اس نے فعلی یہ ہے کہ وہ کام اچھا ہو، اور اس نے فاعلی یہ ہے کہ کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو. اب ایک کام اچھا ہے، مثلا نماز پڑھنا اچھا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، تو اس نے فعلی تو ہے لیکن اس نے فاعلی نہیں ہے. تو چونکہ اس نے فاعلی نہیں ہے، لہذا ایسے بندے کو اپنی نماز کے لیے اللہ سے کسی جزا کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بتاؤ، مثال یہ بیان کی ہے، اور بھی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، مسجد بنوانا اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی مسجد بنواتا ہے ضد کی خاطر، جیسے مسجد ضرار بنی تھی کہ پیغمبر اکرم سے اور مسلمانوں سے ضد کی خاطر انہوں نے مسجد ضرار بنوائی، تو اللہ کے حکم سے اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا، کہ اس لیے کہ مسجد بنوانا اس نے فعلی تو رکھتا ہے، لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو پھر اس نے فاعلی نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ صرف اس نے فعلی کافی نہیں ہے، اس نے فاعلی بھی ہونا چاہیے. کعبہ کے حاجیوں کو پانی پلانا اچھا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں ایمان نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر یہ سب سے ضروری اور بنیادی چیز ہے. کسی بھی عمل پر جزا و سزا کا دار و مدار صرف اس نے فعلی پر نہیں ہوتا، اس نے فاعلی پر بھی ہوتا ہے. تو اگر انسان کے دل میں ایمان نہ ہو تو پھر اسے اس عمل کے جزا کی امید نہیں رکھنی چاہیے. پھر پروردگار عالم نے اس کے ساتھ ایک اور بات کا تذکرہ کیا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہو. لا یستوون عند اللہ، پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ یقیناً ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اس سے اگلی آیت میں ہجرت کا تذکرہ بھی ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ عظیم ترین ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی خوشنودی کی،
اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ جو ہے اس کے پاس اجر عظیم موجود ہے۔ تو اب دیکھیے جہاں یہ آیات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی مستند ترین اور قرآنی فضیلت کا تذکرہ کرتی ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہ جو ایمان بھی لائے، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، ہجرت بھی کی، ان کے ساتھ کسی اور کا موازنہ یا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ یقیناً سب سے بلند ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان آیات کا لب و لہجہ کلی ہے، جنرل انداز میں بات کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں امیر المومنین کی فضیلت ہے ان آیات میں، وہیں ایک کلی ضابطہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی دور میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کس کا درجہ بلند ہے، تو صرف یہ مت دیکھنا کہ کون خادم حرمین شریفین ہے، کون حاجیوں کی خدمات انجام دے رہا ہے، یہ بھی دیکھ لینا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کون کر رہا ہے، یہ بھی دیکھ لینا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کون کر رہا ہے، اور حقیقت میں ایمان کا درجہ کس کے اندر زیادہ بلند ہے، کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خادم حرمین شریفین ہیں، ہر سال حج کے موقع پر حاجیوں کی خدمات کرتے ہیں، تو اچھا عمل ہے، حاجیوں کی خدمات کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ غزہ کے اوپر بمباری جاری ہے مسلسل، نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ کوئی اسپتال محفوظ ہے، نہ کوئی اسکول محفوظ ہے، نہ کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی بوڑھا محفوظ ہے، نہ کوئی عورت محفوظ ہے، نہ کوئی جوان محفوظ ہے۔ غزہ اس وقت ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادتوں میں مشغول ہیں تو اللہ ان کو بہت زیادہ درجہ دے دے گا۔ یہاں اللہ نے یہ واضح فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ زیادہ بلند تر ہے۔ تم اپنی نمازوں پر فخر مت کرنا، تم اپنے حج اور زیارات و ان اعمال پر فخر مت کرنا، جبکہ ان کا صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی خواتین، مسلمانوں کی مرد اور عورتیں اس قدر ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کو اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ کہنے کو مسلمان جو ہے وہ 1.5 ارب یا اس سے زائد ان کی آبادی ہے دنیا میں، لیکن ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کو یہ قابو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے ظاہری عبادات کو زیادہ ترجیح دے رکھی ہے۔ ہمارے نزدیک نمازیں پڑھنا، حج کرنا، ہر سال حج کیے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، اللہ قبول کرے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ سب سے عظیم ترین ہے۔ تو یہاں سے آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد کرنے والے حزب اللہ اور حماس کے لیڈرز، ان کے رہنما، ان کے کارکنان، ان کے سپاہی، ان کا درجہ یقیناً ہم جیسے عام مسلمانوں سے تو بلند تر ہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو خود کو خادم حرمین شریفین سمجھ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ بہت بلند تر ہے، بلکہ جیسا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے ساتھ موازنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر، روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور ہجرت کرنی پڑتی ہے تو اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کرتے ہیں،
یقیناً اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند تر ہے. چاہے وہ شہید سید حسن نصر اللہ ہو، چاہے وہ شہید سید ہاشم صفی الدین ہو، چاہے وہ شہید اسماعیل ہانیہ ہو، چاہے وہ شہید یحییٰ سنوار ہو، یا دوسرے جتنے بھی شہداء لبنان، فلسطین یا غزہ کے اندر بالخصوص جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور جو اسرائیل جیسی اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج کے دور میں یقیناً ان کا درجہ سب سے بلند تر ہے. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے چراغ ہدایت ہیں. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ ان کا جانی اور مالی تعاون کرنا بھی ضروری ہے ان کے لیے. جس کا بس چلتا ہے، جس کا جتنے طریقے سے، جس طریقے سے جو انسان ان کی مدد کر سکتا ہے اسے مدد کرنی چاہیے. اگر ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم بول کے مدد کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے جہاد کر سکیں، یا اتنا مال نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، تو کم از کم زبانی ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. اور صرف لبنان اور فلسطین کی بات نہیں ہے، میں اپنے ملک کی بھی بات کروں. پارا چنار ہے جو کتنے ہفتوں سے محاصرے کا شکار ہے. مسلمان چاروں طرف سے اس کو گھیر کے ان کا دانا پانی بند کیا ہوا ہے. اور عجیب ستم ظریفی ہے کہ جو امداد وہاں پہ جاتی ہے اسے لوٹ لیا جاتا ہے. ہم تاریخ میں پڑھتے تھے کہ کربلا میں لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے امام حسین کو شہید کیا تھا، اور آج دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے مسلمانوں کے لیے جانے والی امداد کو لوٹا ہے. یہ تو 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ جو امداد پارا چنار میں کی جا رہی تھی اسے رستے میں لوٹ لیا گیا ہے. اور لوٹنے والے نمازی تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، کوئی چور نہیں تھے، کوئی ڈکیت نہیں تھے، کوئی پہاڑوں سے اتر کر نہیں آئے تھے، مسجدوں سے نکل کر جا رہے تھے. تو آج بھی یہی کام ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر بلند کر کے اللہ کے راستے میں ہی رکاوٹیں ایجاد کی جا رہی ہیں. یہاں پہ حکومت وقت کو بھی ہوش کے داخل لینے چاہیے. انتظامیہ کو اس حوالے سے کیا ہے وہ ضروری اقدامات کرنے چاہیے، اور ہمارے اندر بھی اس حوالے سے اتحاد اور یکجہتی پیدا ہونی چاہیے. اگر ضرورت پڑی تو پھر ہمیں اس حوالے سے بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمانی بھائی ہیں. پارا چنار کے لوگ مدتوں سے مسائل کا شکار ہیں، مدتوں سے مصیبتوں کا شکار ہیں، اور یہ ساری مصیبتیں ان پر ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر ریاست اپنا کام درست طریقے سے انجام دیتی تو یقیناً پارا چنار کے لوگوں کو یہ ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، پروردگار عالم مظلومین پارا چنار اور غزہ و لبنان کی مدد و نصرت فرما، اور ہمیں بھی ان کی مدد و نصرت کی توفیق عطا فرما.